نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے۔ قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے لال نے، دین نبی کی شان بڑھائی حسین نے۔ بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی حسین حضرت شبیر کی وہ ذات۔ میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور بعد ازاں چاروں خلفائے راشدین کے عہد تک قانون کی حکمرانی اسلامی ریاست کا سنہری اصول رہا۔ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، قانون کی علمداری سب کے لیے مساوی تھی۔ انصاف کے معاملے میں امتیازی سلوک کو روانہ رکھا جاتا تھا۔ یمنی چادریں اگر مال غنیمت میں آئیں تو اسے سب میں برابر تقسیم کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، مگر انہیں اپنے کرتے کی لمبائی کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑا۔ اس کے برعکس یزیدی عہد قانون کی حکمرانی اور مساوی حقوق کی فراہمی کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایک بدترین مثال تھا۔ بادشاہ، شہزادے، امراء قانون کی علمداری سے بہت دور تھے۔ بادشاہ کے محل کے کچھ شاہی غلام اور باندیاں تک قانون سے بالا تر تھے۔ اسلامی قوانین کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دیے گئے، لوگوں کی گردنیں تک محفوظ نہ تھی، لوگوں کی عزتوں کو سرے بازار اچھالا جاتا تھا۔ انصاف کے دوہرے معیار تھے، کمزور اور طاقتور کے لیے الگ الگ وہ قانون بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی خدا ترس قاضی طاقتور کے خلاف فیصلہ سناتا تو اسے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑتی تھیں۔ اکثر و بیشتر افراد نے اس وقت یہی بہتر جانا کہ ظلم و زیادتی میں حکومت کے اہل و منصب کا اعلیٰ کار بن کر باقی ماندہ زندگی عزت کے ساتھ گزاری جائے۔ جن میں خدا خوفی کا عنصر غالب تھا وہ قصر حکومت سے کوسوں دور جا بسے۔ اسلام کے سیاسی اور ریاستی نظام کے اصل تشخص کو غلط ملت کر رکھ دیا گیا۔ امت کی یکجہتی، اتحاد اور تنظیم کو پارا پارا کر دیا گیا۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ خاموش کیوں کر رہ سکتے تھے؟ لہٰذا ان کا اولین مقصد امت کی اصلاح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراموش کردہ سنت کو زندہ اور دین کو خالص رکھنا اور بچانا ان کا اولین مقصد تھا۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس کا مستحق ہو سکتا تھا؟ اب اس دور حکومت میں دین اسلام کی بقا اور سلامتی کو اور کوئی امید باقی نہیں رہ سکتی تھی، ماں سوائے اس کے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ آپ نے بصرہ کے بزرگوں کو خط لکھا جس میں معاشرے میں درانے والی بدعتوں کی طرف اشارہ کیا اور حکومتوں کے خلاف کھڑے ہونے، سنت رسول کو زندہ کرنے اور بدعات سے جنگ کرنے کی بابت تحریر فرمایا۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ سنت پیغمبر کو ختم کر دیا گیا ہے، بدعات کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ میری بات غور سے سنو گے اور میرے حکم کی پیروی کرو گے تو میں آپ سب کو راہ راست کی طرف ہدایت کروں گا۔ یہ تاریخ طبری سے روایت کی گئی ہے۔ اہل کوفہ کی خطوط کے جواب میں جب آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تو انہیں دیے گئے ایک خط میں تحریر کیا: حاکم صرف وہ ہوتا ہے جو کتاب اللہ پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ اسی طرح جب کربلا کے راستے میں مشہور شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: وہ گروہ جس نے شیطان کی پیروی کو قبول کر لیا، خدائے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، وہ لوگ زمین میں کھلم کھلا فساد کرتے ہیں، حدود الہی کو نابود کر رہے ہیں، شراب پیتے ہیں، فقیروں اور بیچاروں کے مال کو ذاتی ملکیت قرار دیا گیا ہے۔ میں دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتا ہوں تاکہ اللہ کا دین کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل حکومت نے خدائے رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے اور فساد پھلا رکھا ہے، قوانین الہی کو معطل کر دیا ہے، بیت المال کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، خدا کے حلال کردہ مال کو حرام اور حرام کردہ مال کو حلال سمجھ دیا ہے۔ ایسے میں دین کی نصرت اور شریعت کی بالادستی کے لیے قیام کرنے میں سب سے زیادہ سزاوار ہوں۔ تاریخ طبری میں آتا ہے کہ لشکر ہور سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے پرہیز نہیں ہو رہا؟ ایسے حالات میں مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے دیدار
کی طرف راغب ہو جائے، اور آپ نے یقیناً اپنے عظیم مقصد کو حاصل کر لیا اور دین کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ مارکہ حق و باطل کربلا میں محرم کے مقدس مہینے میں امام عالی مقام اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جری فرزندان اہل بیت اطہار اور اصحاب کو جام شہادت نصیب ہوا، مگر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی نصرت فتح ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوابدہ مسلمانوں کے افکار کو جگا کر رکھ دیا، ظالم حکومت کو لرزا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاک خون کو اللہ کی راہ میں نثار کر دیا تاکہ مسلمانوں کی جہالت اور گمراہی سے نجات مل جائے۔ یہ سوال ہے، اس جنگ میں کون کامیاب ہوا؟ اب سب پر عیاں ہے، دنیا آج بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکاروں اور ان کی راہ عمل پر گامزن ہونے کی خواہاں ہے، مگر ابن زیاد اور یزید کا کوئی نام لیوا بھی نہیں۔ تمام مسلمان آج فکری طور پر خود کو سیدنا حسین کا جانشین کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر لشکر یزید کا مقصد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کو نقصان پہنچانا تھا تو وہ اس مقصد میں بری طرح ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ عام لوگوں کی طرح خاموش ہو کر بیٹھ جاتے اور عہد یزید میں اس تمام تر خرافات سے چشم پوشی اختیار کرتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل بیت کی بقا اور سلامتی کو ترجیح دیتے، یا پھر وہ باطل نظام اور ان کے تمام شرانگیز قوتوں کے مقابلے میں حق کے علم بلند کرتے اور اپنے نانا کے دین کی اصل روح بحال کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی راستہ اختیار کیا جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ آپ نے حق و باطل اور خیر و شر کی اس لڑائی کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ٹھان لی اور دین اسلام کی سلامتی اور بقا کا بیڑا اٹھا کر کربلا کے فیصلے کن مارکے میں انسانی تاریخ کی انتہائی المناک قربانی پیش کر کے خیر، حق اور سچ کی فتح کو یقینی بنایا اور شر و باطل کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر کے رکھ دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے سرخرو ہو گئے، مخالفین کو تا قیامت ذلت اور رسوائیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی غم حسین کی دولت اہل اسلام کے لیے باعث فخر ہے، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری انسانیت کے لیے صبر و رضا، تقوی، جرت و بہادری، احسار اور قربانی کا استعارہ ہیں، جبکہ یزیدی قوتیں ہمیشہ کے لیے ملعون اور محقود ٹھہری ہوئی ہیں، اور آج ان کا کوئی بھی وارث نہیں بنتا، آج ان کا کوئی بھی وارث نہیں ملتا۔ جس طرح دین اسلام ہمیشہ کے لیے آیا اور پوری انسانیت کے لیے پیغام رشید ہدایت ہے، اسی طرح شہادت حسین بھی روز اب تک عظمت کردار کی روشن دلیل اور قابل فخر نمونہ بنی رہے گی۔ یزیدی سوچ کے لیے کیا اتنا ہی کافی نہیں کہ یزید تھا اور حسین نہ صرف بلکہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ واقعہ کربلا اس قدر المناک، دل خراش اور دل فگار سانحہ ہے کہ لگ بھگ 1400 صدیاں بیتنے کے باوجود بھی ملت اسلامیہ کے دلوں میں محو نہ ہو سکا۔ دشت کربلا میں امام حسین کے جسم اطہر سے بہنے والے خون کے عوض پوری امت مسلمہ اشک ہائے رنج و غم میں ایک سیلاب بہا چکی ہے اور بہا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے واقعہ کربلا کو دوام بخشا اور زندہ و جاوید بنا دیا تاکہ ہر دور میں بنی نوع انسان اسے سبق حاصل کریں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر پروفیسر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خاص لکھا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی،